باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المجید وہو اصدق القائلین وقولہ الحق یا ایہا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم۔ آداب زندگی کے مختلف موضوعات میں سے ایک موضوع احترام علم اور احترام عالم ہے۔ دیکھنا یہ ہے کہ اسلام نے قرآن کریم کی آیات کی روشنی میں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ائمہ اطہار علیہ السلام کی فرامین اور ہدایت کی روشنی میں ہمیں علم اور عالم کے حوالے سے کیا رستہ بتایا ہے، ان کے ادب کا مقام کیا ہے، اس کے آداب کیا ہیں۔ یہ ذہن میں رکھیے گا کہ ہر وہ علم جو انسانی معاشرے کو شعور بخشے، انسانی معاشرے کو ترقی کی طرف لے کر جائے، انسانی معاشرے کو مطلوبہ کمال تک پہنچائے، انسانی معاشرے کو ظلم سے نجات دلائے، انسانی معاشرے کو دیگر انسانوں کے استحصال اور استعمار سے نجات دلائے، انسانی معاشرے کو دیگر انسانوں کی غلامی سے نجات دلا کر اللہ کی عبودیت اور بندگی میں داخل کرے، انسانی معاشرے کو دوسروں کے ظلم و استحصال سے نجات دلا کر آسائش، آرامش اور کمال تک پہنچا سکے، وہ علم نافع ہے اور اس علم کا حامل اسلام کی نگاہ میں قابل احترام ہے۔ خصوصی طور پر علم کا جو موضوع ہے وہ بڑا اہم ہوتا ہے۔ جو علم اپنے موضوع کے اعتبار سے جتنے بڑے ہدف کا حامل ہوگا، اس علم کی قیمت بھی اتنی ہی زیادہ ہوگی۔ جب ہم دین کی بات کرتے ہیں تو دین چونکہ انسان کی روح کو مخاطب کرتا ہے، انسان کی سوچ اور فکر کو مخاطب کرتا ہے، اور اس کے نتیجے میں انسان کو مادی دنیا سے اتنا اوپر اٹھا دیتا ہے کہ انسان کو کائنات میں تصرف کی منزل تک پہنچاتا ہے۔ اس لیے دین کے علم کو باقی علوم پر فوقیت دی گئی ہے۔ چونکہ علم باقی علوم پر فوقیت رکھتا ہے، علم دین، اسی لیے علم دین کا حامل بھی باقی علوم کے حاملین پر فوقیت رکھتے ہیں۔ اس حوالے سے میں چند روایات اور احادیث اور آیات کی روشنی میں آپ کی خدمت میں چند باتیں عرض کرنا چاہوں گا۔ قرآن کریم ہم سے یوں مخاطب ہے، کہتا ہے قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُولُو الْأَلْبَابِ۔ سورہ زمر کی آیت نمبر 9 ہے۔ کیا مطلب ہے؟ کیا وہ لوگ جو علم رکھتے ہیں، جانتے ہیں، اور وہ لوگ جو نہیں جانتے اور علم نہیں رکھتے، یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ سوال پیدا نہیں ہوتا۔ جس کو وحی کا علم ہو، جس کو سیرت کا علم ہو، جس کو سنت کا علم ہو، جس کو دین کی فقہ کا علم ہو، جس کو دین کی گہرائیوں کا علم ہو، وہ اور ایک ایسا شخص جو ان تمام علوم سے بے بہرہ ہو، ان دونوں کا کوئی مقابلہ نہیں ہے، ان دونوں کے درمیان کوئی برابری نہیں ہے۔ جس کو قرآن کریم کے متشابہات کا، محکمات کا، تفسیر کا، تعویل کا علم ہو، نزول کے موارد اور شان نزول کا علم ہو، وہ شخص اور ایسا شخص جس کو آیات میں سے ایک آیت صحیح طور پر پڑھنا نہ آئے، کیا یہ دونوں برابر ہیں؟ سوال پیدا نہیں ہوتا۔ اس لیے قرآن کریم نے ببانگ دہل یہ فرمایا کہ کیا جاننے والے، علم رکھنے والے اور وہ لوگ جن کے پاس علم نہیں ہے، کیا یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ ہاں، جن کے ہاں عقل نہیں ہے، جو لوگ عقل سے عاری ہیں، وہ شاید اس تفریق کو نہ سمجھ سکیں۔ جیسے حیوانات ہیں، ایک حیوان کے سامنے آپ ایک عالم کو بٹھا دیں اور ایک جاہل کو، وہ دونوں اس حیوان کی نگاہ میں برابر ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان دونوں کے درمیان تمیز کرنے کی صلاحیت اس حیوان میں نہیں ہے، اس لیے۔ لیکن اگر کوئی شخص باشعور ہو، کوئی شخص عقل مند ہو، کوئی شخص صاحب ادراک ہو، سوال پیدا نہیں ہوتا کہ جاننے والے اور نہ جاننے والے کو وہ برابر سمجھے۔ اسی چیز کی طرف قرآن کریم نے ہمارے سامنے وضاحت کی ہے اس آیت کے ذریعے سے۔ اس اعتبار سے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے
فرمایا کہ فضل العالمی علی العابد کفضل القمر علی سائر النجوم لیلۃ البدر، یہ جو عالم اور غیر عالم کے درمیان فرق ہے وہ ایسے ہی ہے جیسے چمکتے ہوئے چاند اور ستاروں کے درمیان فرق ہے۔ چمکتا ہوا چاند ایسا ہوتا ہے جس کی نورانیت اور جس کی شفافیت اور جس کی روشنی باقی تمام ستاروں کو ماند کر دیتی ہے، ستاروں کی روشنی کو ماند کر دیتی ہے۔ اس لیے فرمایا کہ ایک عالم جب کسی معاشرے میں ہوتا ہے تو اس معاشرے کی تاریکیوں کو وہ اپنے علم کے ذریعے سے دور کرتا ہے، ظلمتوں کو دور کرتا ہے۔ اس لیے فرمایا کہ ایک عالم کو غیر عالم پر اس طرح سے برتری حاصل ہے جس طرح سے 14ویں کی چاند کو باقی تمام ستاروں پر برتری حاصل ہے۔ جب حضرت جبرائیل علیہ السلام کے حوالے سے نبی کریم نے گفتگو شروع فرمائی تو فرمایا کہ میں نے اس سے پوچھا حضرت جبرائیل سے کہ اے جبرائیل، کیا اللہ کے نزدیک عالم کا مقام بلند ہے یا شہید کا، شہیدوں کا یا علماء کا؟ حضرت جبرائیل نے جواب میں فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک ایک عالم 1000 شہداء پر فوقیت رکھتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ علماء انبیاء کے پیروکار ہیں اور شہداء علماء کے پیروکار ہیں۔ یہ حدیث ارشاد القلوب میں موجود ہے اور بڑی تفصیلی حدیث ہے، میں اس کا خلاصہ آپ کی خدمت میں عرض کر چکا ہوں۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اہل علم کی فضیلتوں کو مختلف مواقع پر بیان فرمایا کہ النظر الی وجہ العالم عبادت، عالم کے چہرے کی طرف دیکھنا عبادت ہے۔ اسی طرح سے فرمایا کہ النظر الی وجہ العالم خیر لک من عتق 1000 رقبہ، 1000 غلاموں کو آزاد کرنے کی نسبت ایک عالم باللہ کے چہرے کی طرف دیکھنا زیادہ اجر رکھتا ہے اور اللہ کی بارگاہ میں زیادہ محبوب ہے۔ اسی لیے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے یہ جملات احادیث کی کتب میں محفوظ ہیں، جو یہ حدیث میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، منیت المرید سے عرض کر رہا ہوں کہ اس کے صفحہ نمبر 100 میں یہ حدیث منقول ہے۔ میں صرف اختصار کی خاطر اس کا ترجمہ آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں۔ رسول کریم نے فرمایا کہ جو شخص یہ چاہتا ہے کہ جہنم کی آگ سے نجات پانے والوں کو دیکھے تو وہ طالبان علم کے چہرے کو دیکھے۔ جو لوگ علم کی تلاش میں نکلتے ہیں، علم سے مراد علم نافع ہے، علم سے مراد مفید علم ہے، علم سے مراد اللہ تک پہنچانے والا علم ہے، علم سے مراد ظلم سے نجات دلانے والا علم ہے، علم سے مراد بصیرت عطا کرنے والا علم ہے، علم سے مراد انسانی معاشرے کو مشکلات سے نکالنے والا علم ہے، پہلے جس کی کچھ نہ کچھ وضاحت ہو چکی ہے۔ لہذا فرمایا کہ اگر کوئی شخص دیکھنا چاہے کہ کون ہے وہ جس کو آتش دوزخ سے نجات ملی ہے تو وہ طالب علم کا چہرہ دیکھیں۔ اس کے بعد فرمایا کہ اس ہستی کی قسم جس کے قبضے قدرت میں میری جان ہے، ایک طالب علم جب اپنے گھر سے طلب علم کے لیے نکلتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے ہر ایک اٹھتے قدم کے لیے 1 سال کی عبادت کا اجر لکھ دیتا ہے۔ ایک طلب علم کے لیے نکلنے والے فرد کی منزلت اور اس کا مقام یہ ہے۔ اور اسی طرح سے فرمایا کہ اس کے ہر اٹھتے قدم کے عوض اللہ تبارک و تعالیٰ بہشت میں ایک شہر آباد کرتا ہے اس کے لیے۔ اور اسی طرح سے فرمایا کہ جب وہ زمین پر چلتا ہے تو زمین اس کی مغفرت کے لیے دعا کرتی ہے۔ اور یہ جو شب اور روز، دن اور رات گزرتے ہیں تو ہر گزرتے دن اور ہر گزرتی رات کے ساتھ ایسا شخص جو طلب علم کے لیے نکلتا ہے وہ اللہ کی مغفرت کا، اللہ کی طرف سے عفو و درگزر کا مستحق قرار پاتا ہے اور اللہ اس کو معاف کرتا چلا جاتا ہے۔ اسی طرح سے فرمایا کہ فرشتے اس کے لیے گواہی دیتے ہیں اللہ کی بارگاہ میں کہ یہ وہ لوگ ہیں جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگ سے، جہنم سے آزاد فرمایا ہے۔ یہ علم کا مقام ہے، طلب علم کا مقام ہے، طالب علم کا مقام ہے۔ اسی لیے ایک طالب علم اور
ایک حامل علم، دونوں کے احترام پر اتنا زیادہ زور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیا۔ جامع الاخبار کی روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص کسی اہل علم یعنی عامل عالم، عالم عامل، عالم ربانی، عالم باللہ کا احترام کرتا ہے، اس نے صرف اس عالم کا احترام نہیں کیا، مجھ رسول خدا کا، رسول اللہ کا، اللہ کے آخری نبی کا احترام کیا ہے۔ جس نے میرا احترام کیا اس نے اللہ کا احترام کیا ہے، اور جس نے اللہ کا احترام کیا اس کی عاقبت بہشت ہے، اس کی عاقبت جنت ہے۔ یہ روایت جو ہے جامع الاخبار کی ہے۔ اسی طرح سے امام صادق علیہ السلام نے بھی اس حوالے سے نبی کریم سے بڑی روایات نقل فرمائی ہیں کہ ایک دین شناس عالم کو، عالم کے احترام کے حوالے سے فرمایا کہ جب ایک دین شناس عالم کے احترام کرنے والا شخص قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں پہنچتا ہے تو اللہ ایسی کیفیت میں اس سے ملاقات کرتا ہے کہ اللہ اس سے راضی ہے، یعنی اس کے اس عمل کی وجہ سے اللہ کی رضامندی اس کو حاصل ہوتی ہے۔ امیر مومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا ایک خطبہ ہے، ایک گفتگو ہے، اس کے چند جملے میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں۔ فرمایا کہ ایک عالم باللہ کا حق یہ ہے کہ اس سے بہت زیادہ الٹے سیدھے سوالات نہ کرو، جو کام کی بات ہے وہی پوچھو۔ اب جب وہ جواب دے تو پھر شکریہ ادا کرو، اس کے لباس کو پکڑ کر نہ کھینچو، اونچی آواز سے اس کو نہ پکارو، جب اس کے پاس داخل ہو جاؤ، اس کے پاس جاؤ تو جو لوگ اس کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں سب کو سلام کرو، اور خصوصی طور پر اس اہل علم کا احترام کرو، اس کے سامنے بیٹھ جاؤ، اس کے پشت پہ نہ بیٹھو، اس کی طرف ہاتھ اور آنکھوں سے اشارہ نہ کرو۔ وہ کوئی بات کرتا ہے عالم باللہ، عالم عامل، تو اس کی بات کو سننے کے بعد جو لوگ اس کی مخالفت میں کوئی بات کرتے ہیں اس کا تذکرہ اس کے سامنے نہ کرو، یہ بے احترامی ہے۔ اسی طرح سے جتنا ہو سکتا ہے اس کے ساتھ رہو، اور اس کے ساتھ رہنے سے تھکو مت۔ تھکنا تمہارے ایمان کی سستی کی علامت ہے، بے قرار نہ ہونا، بے تاب نہ ہونا، وہ اس بادل کی مانند ہے جس کے بارے میں انتظار کیا جاتا ہے کہ کب وہ برسے۔ تو اس لیے ایک عالم عامل، ایک عالم ربانی، ایک عالم کامل اگر کسی کو میسر ہو تو اس کے آداب کے حوالے سے ان تمام باتوں کا خیال رکھنا امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی وصیت بھی ہے، خواہش بھی ہے، حکم بھی ہے۔ امام باقر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب تم کسی عالم کے ساتھ بیٹھو تو اس کی گفتگو بڑے غور اور شوق سے سنو، حرص کے ساتھ سنو، بےتابی کے ساتھ سنو، اور اس سے سیکھو، جس طرح سے اچھی باتوں سے انسان سیکھتا ہے اور اپنی روح کو سیراب کرتا ہے۔ اہل علم کے ساتھ بیٹھنے کے حوالے سے نبی کریم نے فرمایا کہ کوئی مومن ایسا نہیں ہے جو جب کسی عالم ربانی کے ساتھ بیٹھے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ندا آتی ہے کہ اے مومن تو میرے دوست کے ساتھ بیٹھا ہے، مجھے میری عزت اور جلالت کی قسم ہے کہ بہشت کے اندر تمہیں میں اسی عالم کے ساتھ ایک جگہ رکھوں گا۔ اس اعتبار سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کچھ نصیحتیں ہیں جو حضرت ابوذر سلام اللہ علیہ کے حوالے سے احادیث کی کتابوں میں، اخلاق کی کتابوں میں موجود ہے۔ حضرت ابوذر کو نصیحت کرتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، چونکہ یہ جو نصیحتیں ہیں نبی کریم کی حضرت ابوذر کو، وہ ایک پورا باب ہے نبی کریم کی نصیحتوں کے عنوان سے۔ حضرت ابوذر نے درخواست کی تھی کہ یا رسول اللہ مجھے کچھ نصیحتیں فرمائیے، تو رسول کریم نے ایک طولانی ایک گفتگو کا سلسلہ جاری رکھا جس میں مختلف انمول اور انتہائی قیمتی نکات بیان فرمائے۔ اس گفتگو کا ایک حصہ ہے حضرت ابوذر کے نام۔ فرمایا جب تم کسی مجلس میں بیٹھتے ہو کسی عالم کے ساتھ تو یہ جو تمہارا بیٹھنا ہے اللہ کو اتنا محبوب ہے کہ اگر کوئی شخص 1000 راتیں اللہ کی راہ میں عبادت کرتا ہے
اور ہر رات 1000 رکعتیں نماز کی پڑھتا ہے تو اس سے زیادہ ایک اہل علم لیکن عالم ربانی کے ساتھ بیٹھنے کو اللہ زیادہ پسند کرتا ہے۔ اے ابو ذر کو نصیحت کرتے ہوئے فرمایا، اے ابو ذر، جب وہ وقفہ، وہ ٹائم جو تم کسی عالم ربانی کے ساتھ علمی گفتگو میں گزارتے ہو، تو وہ جو وقفہ ہے، وہ جو ٹائم ہے، وہ جو وقت ہے، وہ 1 سال کے روزے سے زیادہ بہتر ہے اور 1 سال کے روزہ دار کی راتوں کی عبادت سے تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے۔ یہ روایت جامع الاخبار کی ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو نصیحتیں ہیں حضرت ابو ذر کے لیے، ان نصیحتوں میں سے ایک ہے۔ ایک روایت ہے کہ ایک انصاری پیغمبر اسلام کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور پوچھا کہ یا رسول اللہ، ایک جگہ جنازہ ہے اور دوسری جگہ علمی مجلس ہے، علمی محفل ہے، میں کیا کروں، جنازے میں جاؤں یا پھر علمی محفل میں جاؤں؟ آپ نے فرمایا، پوچھا کہ آپ کے نزدیک کون سا زیادہ محبوب ہے؟ آپ نے فرمایا کہ جہاں پر جنازہ ہے وہاں پر اگر اس جنازے کو کندھا دینے، قبرستان میں لے جانے اور دفنانے والے لوگ موجود ہیں تو تمہیں اس علمی محفل میں جانا چاہیے، جنازے میں نہیں جانا چاہیے۔ یعنی علمی محفل کی اتنی قدر و قیمت ہے، اتنا وہ برتر ہے رسول کریم کی نگاہ میں اور ان کو محبوب ہے، اس لیے فرمایا کہ 1000 تشییع جنازہ، جنازوں کو کندھا دینے سے بہتر ہے، 1000 شب و روز روزہ رکھنے اور عبادت کرنے سے بہتر ہے، 1000 دفعہ 1000 درہم صدقہ دینے سے بہتر ہے، 1000 مستحب حج سے بہتر ہے، 1000 جنگوں سے بہتر ہے، 1000 دفعہ اپنے مال اور جان کی اللہ کی راہ میں قربانی دینے سے بہتر ہے کہ تم کسی عالم ربانی کی بارگاہ میں بیٹھ کر اس سے فیض حاصل کرو اور اس کے نتیجے میں اللہ کے قریب تر پہنچو۔ یہ روایت روضۃ الواعظین کی ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ان جوابات میں سے ہے جو علم کی فضیلت میں روایات ہم تک پہنچی ہیں۔ اس حوالے سے ہمیں یہ غور کرنے کی ضرورت ہے کہ جب اتنی فضیلت بیان کی گئی ہے کہ علم کی اتنی فضیلت ہے اور عالم کی اتنی فضیلت ہے، تو وہ کون سا عالم ہے؟ وہ عالم کیا جو آج کی دنیا میں ہر وہ شخص جو ممبر پر چڑھ کر ایک واعظ کرتا ہے، محراب میں کھڑے ہو کر لوگوں کو خطبے دیتا ہے، کیا ہر عالم مراد ہے یا پھر اس کی کوئی خصوصیت ہے؟ ہمیں اس نقطے کی طرف بہت زیادہ توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ ایسا نہ ہو کہ اس کا استحصال کیا جائے اور ان روایات کو ہر شخص اپنے آپ پر منطبق کر کے اس کا مصداق بن کر ان روایات کے نتیجے میں بھی لوگوں کا استحصال شروع کر دے۔ ایسا نہ ہو۔ انشاءاللہ تعالی اگلی گفتگو میں ہم عالم کی خصوصیات قرآن اور اہل البیت کی روایات نبی کریم کے ارشادات کی روشنی میں سیکھنے کی کوشش کریں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔